ناظرین، آپ نے بہت سی کتابوں میں، کہانیوں میں اور موویز میں برمودا ٹرائنگل کے بارے میں تو سن رکھا ہے۔ برمودا ٹرائنگل کو مختلف ناموں سے بھی جانا جاتا ہے، جیسے کہ ڈیولز ٹرائنگل، لمبو آف دی لاسٹ۔ برمودا ٹرائنگل نارتھ اٹلانٹک اوشن میں واقع ہے۔ یہ برمودا، پیوٹریکو آئلینڈ اور فلوریڈا کے بیچ میں پایا جاتا ہے، اور اس طرح سے مل کر یہ ایک ٹرائنگل بناتے ہیں، جس کی وجہ سے آج ہم اس کو برمودا ٹرائنگل کہتے ہیں۔ یہ جگہ میگزین اور اخباروں کی زینت تب بنتی ہے جب کچھ عجیب واقعات رونما ہونا شروع ہوتے ہیں۔ آج ہم ایسے ہی کچھ واقعات کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں آپ کا دوست جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل وائس آف نیکسٹ۔ سن 1945 میں جب یو ایس نیوی کے 5 جیٹ فائٹرز روٹین ٹریننگ کے لیے پرواز بھرتے ہیں۔ یہ پرواز قریب 3 گھنٹے کی ہونی تھی اور اس میں 14 پائلٹ موجود تھے۔ پرواز کے دوران ایک جہاز کے پائلٹ نے نوٹ کیا کہ اس کی کمپس بہت تیزی سے فلکچویٹ کر رہی ہے، یعنی اس کو اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ ہم کس دشا کی طرف پرواز کر رہے ہیں۔ تبھی اس نے اپنے باقی جہازوں کے ساتھیوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن ان کا جواب بھی کچھ یوں ہی سننے کو ملا۔ جوں یہ پرواز کرتے گئے، موسم کی تبدیلی میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا۔ ان 5 جہازوں میں سے 2 کا کہنا تھا کہ ہم فلوریڈا ایسٹ سائڈ پر پرواز کر رہے ہیں، جبکہ باقی 3 جہازوں کا کہنا تھا کہ نہیں، ہم فلوریڈا ویسٹ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے ایئر کنٹرولر یونٹ سے رابطہ کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن رابطہ نہ ہو سکا۔ وہاں بیٹھے ایئر کنٹرولر یونٹ کے ممبر بھی حیران ہونا شروع ہو گئے کہ آخر یہ جہاز ریڈار میں نظر کیوں نہیں آ رہے۔ ان 5 جہازوں کو 3 گھنٹے پرواز کے بعد اپنے ایئر بیس یونٹ واپس آنا تھا، لیکن 6 گھنٹے سے بھی زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ نہ تو وہ جہاز واپس آئے اور نہ ہی ان سے کوئی رابطہ ہو سکا۔ اس واقعے کو فلائٹ 19 کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور آج کے دن تک ہم یہ نہیں جانتے کہ یہ جہاز کہاں گئے اور ان کے ساتھ کیا ہوا۔ فلائٹ 19 کے غائب ہونے کے بعد ریسرچر ریسکیو میرین ایئر کرافٹ 13 لوگوں کے کریو کے ساتھ ٹیک آف کرتا ہے۔ اس کا مشن اس فلائٹ 19 کو ڈھونڈنا ہے۔ یہ ڈھونڈنے نکلتا ہے اور یہ بھی غائب ہو جاتا ہے۔ پہلے فلائٹ 19 کے 14 لوگ غائب اور اب اس ریسکیو میرین کے 13 لوگ۔ ان دونوں کے غائب ہونے کے کئی دن تک ایک ایئر این سی سرچ آپریشن ان کو ڈھونڈتا ہے۔ یہ اس زمانے کا سب سے بڑا آپریشن تھا، لیکن ان کو نہ تو کوئی باڈی ملتی ہے اور نہ ہی ایئر کرافٹ کا کوئی ٹوٹا ہوا حصہ۔ ناظرین، برمودا ٹرائنگل سمندر کا سب سے زیادہ مسٹیریس حصہ مانا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اب تک اس میں 100 سے زائد جہاز اور شپ غائب ہو چکے ہیں، اور آج تک ان میں سے کسی کا بھی پتہ نہیں چل سکا۔ لیکن ایسے ہی ایک اور واقعے کا ذکر کرتا چلوں، جس میں ایک پائلٹ بروس چنون کا ماننا ہے کہ وہ برمودا ٹرائنگل سے زندہ بچ کر واپس آیا۔ یہ بات 4 دسمبر 1970 کی ہے، جب بروس چنون نامی پائلٹ اینڈروس آئلینڈ سے میامی بیچ کی طرف جہاز میں سفر کر رہا تھا، اور اس کے ساتھ اس کا باپ اور اس کے باپ کا بزنس پارٹنر بھی ساتھ سفر کر رہے تھے۔ یعنی یہ ٹوٹل 3 لوگ تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ جیٹ اڑا رہا تھا۔ ٹیک آف کرنے کے 20 منٹ بعد بروس کو بادل کے ٹکڑے نظر آنا شروع ہو گئے۔ یہ ایک نارمل سی بات تھی۔ پھر آہستہ آہستہ 11,500 فٹ سے بھی اوپر جہاز اڑنا شروع ہو گیا۔ اس وقت یہ جہاز برمودا ٹرائنگل کے اوپر سے گزر رہا تھا کہ اچانک کچھ عجیب ہونا شروع ہو گیا۔ بروس کو سفر کے دوران عجیب کالے بادل نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ بروس اور اس کا باپ پہلے بھی اندروس سے میامی بیچ سفر کرتے رہتے تھے، یعنی یہ ان کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی۔ لیکن اس دن آسمان پر چھائے بادل کچھ عجیب ہی نظر آ رہے تھے۔ بروس ان بادلوں کے بیچ میں سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے۔ بروس کا جہاز جیسے ہی ان کالے بادلوں میں سے گزرتا ہے تو اس کو تیز سفید سی روشنی نظر آتی ہے، اور بروس کے مطابق یہ آسمانی بجلی نہیں تھی۔ پھر اچانک بروس کو سامنے عجیب سے بادلوں کی سرنگ دکھائی دیتی ہے، اور یہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ بروس بہت ڈر گیا تھا اور اس کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بروس جب اس بادل نما سرنگ میں سے گزر رہا ہوتا ہے تو یہ اپنے جہاز کے اندر کے تمام گیجٹس اور کمپس کو دیکھتا ہے۔ اس کے تمام گیجٹس اور کمپس نہایت ایب نارمل طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اچانک بادل نما سرنگ تنگ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اور اس کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس کا جہاز پھنس جائے گا، لیکن کچھ ہی دیر میں بادلوں کی یہ سرنگ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اب بروس کو آسمان بالکل صاف دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے کچھ ہوا ہی نہیں،
और सामने इसको मियामी बीच का रनवे नजर आने लगा। नाजरीन, ये सफर मामूल के मुताबिक 1 घंटा 30 मिनट का था, लेकिन इस बार इसने ये सफर सिर्फ 47 मिनटों में तय किया। और हैरानगी की बात यह है कि इसका फ्यूल भी उतना नहीं लगा था जितना लगना चाहिए था। बरमूदा ट्रायंगल के बारे में तरह तरह की मिथ सुनने को मिलती हैं। जैसे कुछ लोगों का ख्याल है कि यहाँ एलियंस का राज है, जबकि कुछ लोगों ने इसको दजाली फितना करार दिया हुआ है, लेकिन हकीकत बिल्कुल इसके बरअक्स है। साइंस के मुताबिक इस जगह का एरिया बहुत ही शैलो एरिया है, यानी यहाँ पानी बहुत कम मिकदार में पाया जाता है और इस वजह से जब शिप्स यहाँ से गुजरते हैं तो वो यहीं पे फंस जाते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे हरिकेन्स के रेशो दूसरे कंट्री से बहुत ज्यादा है। यूएसए में सबसे ज्यादा हरिकेन्स फ्लोरिडा में आते हैं और फ्लोरिडा यहीं पे वाक़ है। इस जगह के बारे में एक और एक्सप्लेनेशन दी जाती है और वो ये कि यहाँ मीथेन हाइड्रेट्स की मिकदार बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से शिप्स यहाँ से गुजरते हैं तो वो डूब जाते हैं। पानी का शैलो होना, हरिकेन्स का आना और मीथेन हाइड्रेट्स का पाए जाना, इन सब चीजों को देखा जाए तो बरमूदा ट्रायंगल की मिस्ट्री सॉल्व हो जाती है। नाज़रीन, इसी तरह की और वीडियोस और इन्फॉर्मेशन जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंचती रहे।